السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے دو پیاری سی اور دو چھوٹی سی حدیث کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پہلی حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5101 نمبر کی حدیث ہے۔ آئیے اس حدیث کو سب سے پہلے ہم سماعت فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الدیق فإنه یوقد للصلاة، کہ لوگوں مرغا کو گالی مت دو، اس لیے کہ مرغا لوگوں کو نماز فجر کے لیے جگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی بات ہے کہ لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر کے خواب غفلت میں سوئے رہتے ہیں، آرام اور چین اور سکون کی نیند لے رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ کا ایک مخلوق، اللہ کا ایک بے زبان مخلوق جو لوگوں کو نماز فجر کے لیے بیدار کرتے ہیں، جگاتے ہیں، اور اسے اس بات کا بھی فکر نہیں ہوتی کہ انہیں اٹھ کر کے مسجد جانا چاہیے۔ مسجد کے مینار پر مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند کرتے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ان کے کانوں پر اس اذان کا اثر نہیں پڑتا، اور ادھر مرغا جو اللہ کا ایک بے زبان مخلوق ہے، وہ جو ہم اپنے گھروں میں اس مرغا اور مرغی کو پالتے ہیں، فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے حکم سے وہ اپنی زبان پر اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے چڑیوں کو، جو پرند ہوتے ہیں، وہ شام کے وقت اپنے گھونسلے میں جاتے ہوئے وہ اپنی زبان پر اللہ رب العالمین کی گیت گاتے ہیں، وہ اپنی ننھی منھی زبان پر اللہ تعالیٰ کی اپنی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فجر کے وقت وہ بھی اپنی ننھی منھی زبان سے وہ اپنے گیت گاتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں کرتے کرتے وہ کھیت خلیان کے میدان کی طرف چرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور ادھر جس مرغا کو یا جس مرغی کو ہم اپنے گھر میں پالتے ہیں، وہ فجر کے وقت وہ اپنی آواز نکالتے ہیں، وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے بسا اوقات لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرغا رات میں اتنی کیوں چیختا ہے، اتنا کیوں چلاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ حدیث کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا تسبوا الدیک فإنه یوقد للصلاۃ، مرغا جب نماز فجر کے وقت چیخیں، چلائے، وہ بانک دے، تو اس وقت تم اس مرغا کو برا بھلا مت کہو، اس وقت تم مرغا کو گالیاں مت دو، اس مرغا کی آواز سن کر کے تم نماز کے لیے جاگ جاؤ۔ مرغا کی آواز اس بات کی علامت ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، فجر جا رہا ہے، لہٰذا اٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا جو حق تمہارے اوپر ہے اس حق کو تم پورا کرو۔ یہ مرغا سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دیکھیے کہ اللہ کا ایک بے زبان مخلوق جو نماز فجر کے لیے انسان کو جگاتے ہیں۔ دوسری حدیث جو صحیح مسلم حدیث نمبر 60 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دو مسلمان، اگر ایک مسلم دوسری مسلمان اپنے بھائی کو یہ کہے کہ تو کافر ہے، یعنی ایک شخص کہتا ہے کافر کہیں کہ دوسرے سامنے والے کو اگر کہتے ہیں یہ کافر، تو اگر اس بات کو ہم اور آپ اگر ہنسی مذاق بھی کہیں، ہنسی مذاق سے ہم یہ بات کسی کو نہیں کہہ سکتے، اگر آپ نے اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو کافر کہہ دیا کہ یہ کافر، تو کافر ہے، اور آج کل جیسے کہ ہماری زبان پر عام ہو گیا ہے، اگر ہم نے اپنے سامنے والے بھائی کو کہہ دیا کہ یہ کافر، اور حقیقی معنوں میں اگر وہ کافر نہیں ہیں، تو وہ بات گھوم پھرا کر کے لوٹ کر کے کہنے والوں کے اوپر ہی آتا ہے، اور اگر وہ حقیقی معنوں میں کافر ہے تو وہ بات پھر اس پر فٹ ہو جاتی ہے، وہی کافر رہے گا۔ اور اگر آپ نے جن کو کافر کہا ہے وہ کافر نہیں ہیں، تو وہ بات گھما پھرا کر کے آسمان تک جاتی ہے، اور جب اس کا ناحق ہوتا ہے وہ بات کہ سامنے والوں کو آپ نے جو بات کہی ہے وہ بات ان پر فٹ نہیں بیٹھتا ہے، آپ نے ان کو کافر کہا ہے، وہ کافر کسی اعتبار سے نہیں ہے، تو وہ بات واپس آ کر کے کہنے والوں کے اوپر ہی آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے۔
ہم اور آپ سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، آسانی کے ساتھ بڑی محفل میں کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کافر ہو گیا ہے، ارے فلانا تو کافر ہے، اس کے دل میں ذرا سا رحم نہیں ہے، یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ میرے بھائی، کہنے سے پہلے اس کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں، ہماری زبان سے جو بات نکل رہی ہے، یہ بات کی حقیقت کیا ہے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ ہم کسی کو بھی اندھن بغیر تحقیق کے، بغیر جانے ہوئے سامنے والوں کو کافر کہہ دیں، یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا اور سامنے والا کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات لوگ ایک دوسرے کی بات تیسرے تک پہنچا دیتے ہیں، سنی سنائی بات کو لوگوں تک بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعہ، کہ لوگوں کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس حدیث میں وضاحت کر دی ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے لوگ اس قدر اس چیز میں ملوث نظر آتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کی بات سنی، آپ کسی کی بات سن کر کے آپ فوراً اپنے سامنے والوں سے جھگڑا کر لیتے ہیں یا اپنے ان سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں، معاملہ کو جانچنے کی، تحقیق کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بس دوسرے پہلے نے آ کر کے کوئی خبر دے دی کسی کے بارے میں کہ فلاں نے آپ کو برا بھلا کہا، فوراً آپ ان کی باتوں پر آ جاتے ہیں بلا کسی تحقیق، اور فلانا کے متعلق آپ اپنے دل میں دشمنی مول لیتے ہیں اور ان کے تحت آپ کے دل میں ایک بغض اور حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا بالکل شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعہ، کہ انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو سن کر کے وہ دوسرے تک فارورڈ کر دے، سنی سنائی باتوں کو سن کر کے وہ دوسرے پر پھر طنز کر دیں، سنی سنائی بات لے کر کے وہ دوسرے پر الجھنا شروع کر دیں۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی ایسی بیماری ہے کہ اگر سماج اور معاشرے بے نمازی کی زندگی گزار رہے ہیں اور نماز فجر کے لیے کوئی مرغا اگر بانگ دیتا ہو یا آواز پکارتا ہو تو ان کی آواز سن کر کے ہمیں گالی نہیں دینا ہے بلکہ نماز فجر کے لیے جاگ جانا ہے۔ دوسری بات، دوسری حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ سماج اور معاشرے میں جو لوگ برائی کرتے ہیں اور دوسرے کے متعلق بد ظن کرتے ہیں، بدگمانی رکھ لیتے ہیں کہ سنی سنائی بات کسی نے کہہ دیا کہ تمہارے متعلق فلاں نے ایسا ایسا کہہ رہا تھا، فلاں نے کہہ رہا تھا تو بہت بدمعاش ہے، تو بہت خراب ہے، تو بہت یہ ہے وہ ہے، فلاں طرح طرح کی باتیں غیبتیں کر کے آپ کو لگا دیا، اب اس کی بات سن کر کے آپ ان کے جانی دشمنے بن گئے۔ یہ بھی اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے بہت یہ چیز عام ہو گئی ہیں کہ سامنے والوں کو فوراً کہہ دیتے تو بے رحم ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے۔ میرے بھائی، اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ ہم جو بات ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ اگر ہم نے سامنے والوں کو کافر کہہ دیا اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ بات واپس آ کر کے میرے ہی اوپر آئے گا۔ ویسے ہی ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ لوگ اندھن گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ وہ گالی کھانے کا حق نہیں رکھتے، پھر بھی اس کو گالیاں دیتے ہیں، نازیبا الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے لوگوں کو ایسی گالیاں دی اور وہ جس کو آپ نے گالی دی وہ گالی کھانے کا حقدار نہیں ہے تو وہ گالی بھی واپس لوٹ کر کے آپ کے اوپر آ جائیں گے، گرچہ اگر وہ گالی کے حقدار ہیں تبھی ان کے اوپر گالی لگیں گی، اگر گالی کے حقدار نہیں ہیں تو واپس گالی دینے کے اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خلوص اور للہیت کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔